جب آپ اس ماحول سے نکلتے ہیں تو رسم میں تاثیر بھی باقی نہیں رہتی۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے وہ وہاں کی رسوم کے پابند تھے، یہاں آ کر وہ سب رسوم چھوڑ دیں۔ بعض لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں ہے کہ زمین میں کیا اثر ہے کہ وہاں لوگ اتنے اچھے تھے یہاں برے ہو گئے، لیکن یہ بات نہیں ہے، وہ اس سلسلے کی جڑ تک نہیں پہنچے۔ اصل بات یہ تھی کہ رسوم جو ہیں وہ ایک ماحول کے تحت ہوتے ہیں، اگر وہ چیز دل میں ہے تو پھر جہاں بھی جائیں آپ اس کے پابند رہیں گے، لیکن جب آپ وہ صرف رسمی طور پر کر رہے ہیں تو جہاں وہ ماحول نہیں رہا تو پھر وہ رسم بھی نہیں رہے گی۔ یہ تو قاعدہ ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ ماحول نہیں رہا تو پھر وہ رسم بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ رسم ہی نہیں تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اکثر ایمان جو ہے وہ صرف ذہنی، عقلی اور رسمی ہے، لیکن اصل ایمان وہ ہے جو قلبی، اور قلبی ایمان میں ایک تو محبت ہے اس چیز سے، یعنی اندرونی احساس ہے، آپ کا سارا وجود جو ہے وہی ہر چیز کے اوپر فدا ہے، یعنی آپ کو ایک اندرونی احساس ہے کہ یہ حق ہے، یہ صرف عقلی نہیں ہے، وہ ایک ایسا احساس ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ تم اس کو بیان کرو کہ تم کیوں ایمان رکھتے ہو تو تم بیان نہیں کر سکتے، اگر تم بیان کر سکتے ہو تو وہ عقلی ہوگا، وہ اصل ایمان نہیں ہوگا۔ جو ناقابل بیان احساس ہے، ہماری پوری اندرونی ہستی جو ہے وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ حق ہے، تو وہ اصلی ایمان ہے، اور یہ ایک قسم کی محبت ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو ایک عشق ہے۔ عشق کے معنی بہت زیادہ محبت کے ہیں، محبت کی انتہا ہے۔ عشق جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہی درجہ ہے جس کا قرآن میں بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے مال، تمہاری اولاد اور تمہارے نفس یعنی تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے تاکہ تمہارے لیے جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ چیزیں خرید لی ہیں، اور تمہاری ساری مال اور دولت یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اور تمہاری اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خرید لی ہے تاکہ تم جنت میں جاؤ گے۔ جب کوئی شخص بک گیا ہے اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے تو وہ اصل ایمان ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ لفظ عشق تو قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن یہ جو آیت ہے وہ عشق ہی کو بیان کرتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھ سے جان و مال، اولاد، ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اس میں ماں باپ، اولاد اور مال و دولت سب کچھ شامل ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ان چیزوں سے انسان کا لگاؤ بہت زبردست ہوتا ہے، جو اس درجے پر پہنچے سمجھو اس کا ایمان مکمل ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی ہی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ درجہ عشق ہے اور یہی اصل ایمان ہے۔ ذہنی اور رسمی ایمان جو ہے وہ بہت ہی سطحی ہے، یہ چیز بہت گہری ہے، جس کو یہ چیز حاصل ہے وہ جہاں بھی جائے اس پر ماحول کا اثر نہیں ہوگا، اور جو کچھ اس کو کرنا ہے وہ کرے گا، کیونکہ وہ صرف رسمی طور پر نہیں کرتا، اس کے اندر ایک تقاضا ہے کہ مجھے تو کرنا ہی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، انسان سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے جو پیغمبروں کے متعلق ہے، پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کے متعلق یہی ہے کہ وہ انسان سے نہیں ڈرتے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے نہیں ڈرتے۔ عام طور پر تو ہم یہی ڈرتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا، تماشا بن جائیں گے، سب لوگ یہی سوچتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ درجہ ایمان حاصل ہے ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ فدا ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، وہ ہے اصل ایمان۔ یہ تو ایک باطنی چیز ہے، قلب اور روح میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، عقلی دلائل سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ روحانی اثر سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہی چیز تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن شریف پڑھتے تھے تو اسی روحانی اثر کے ساتھ پڑھتے تھے، اور جب آپ پڑھتے تھے تو سمجھو آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ ہی پڑھتا تھا۔ یہ بھی کوئی مبالغہ آمیز فقرہ نہیں ہے کیونکہ اس کے دلائل ہیں، جیسے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو نہیں پڑھتے بلکہ یہ تو صرف وہی ہے جو وحی کی جاتی ہے۔